کوئی اور کام نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. پہلی چیز یہ ہے ایمان لاؤ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہر جگہ پروردگار نے انہی چار چیزوں کو سامنے رکھا ہے کہ خسارے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. پہلی بات کہ ایمان لاؤ, جیسے ایمان لانے کا حق ہے کہ مالک تیرا ہے, اس کی خدائی میں کوئی نہیں. پروردگار کی بندگی ہم پر لازم ہے. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو ایک دن آنے والا ہے کہ قیامت قائم ہوگی, فیصلہ ہو کے رہے گا اور مالک کے یہاں انصاف ہے, پروردگار کے حکم نہیں ہے. اور تیسری موٹی بات یہ تو توحید اور آخرت ہو گئی. تیسری یہ ہے کہ اللہ نے جہاں پیٹ کے لیے رزق کا انتظام کیا ہے, انسان کی کامیابی کے لیے کتابیں اتاری ہے اور اپنے رسول بھیجے ہیں اور رسالت کے اس پیغام پر ایمان لے آئے. تین چیزیں بننے والی نے فرمائی, بڑی بڑی چیزیں, اور سارے ایمانیات کی سب چیزیں اپنی جگہ پر. تین بڑی بڑی چیزیں جو پہلے آتی ہے, توحید, آخرت و رسالت, ان پر ایمان ہو. اور جتنی بھی ایمانیات کی باتیں ہیں ان کو ایسے مانا جائے جیسے اللہ کی کتاب فرماتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلا کام یہ ہے خسارے سے بچنے کے لیے ناکامی کے سیاہ چہرے کو گزار جاننے سے بچنے. ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لایا جائے سادہ اور صاف. اور دوسری چیز وعملوا الصالحات, کہ صرف زبان کا اقرار یا دل کی گواہی نہیں بلکہ عمل اس کا ثبوت دے. زندگی اس خاکے میں ڈھل جائے, اس رنگ میں رنگ کر کے شروع ہو جائے جو اللہ کی بندگی کا رنگ ہے. فرمایا یہ اپنے تک صرف یہ ایسا بڑا خزانہ ہے کہ اس سے بڑا خزانہ ممکن نہیں ہے, لیکن خزانے کے صاف نہ بننا. یہ تو دو چیزیں ہیں. اب تیسرا کام تمہارا یہ ہے اللہ کے بندو, ایمانداروں, عمل صالح والوں, تواصی بالحق. اب یہی بات جس میں تم نے اپنی زندگی سمجھی ہے, اسی بات کی وصیت کرو. یہی تبلیغ ہونا چاہیے کہ ایک انسانیت کا مقصد وجود ایک ہے, اب اسے کرنا یہی ہے. فرمایا یہ کام جب کرنے اٹھو گے تو پھر یہ راستہ خاردار بن جائے گا. پھر جن کے اوپر تمہارا بھروسہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے تمہیں اپنی آنکھوں پر بٹھایا تھا, وہ شاید ان کے ہاتھوں میں جنبش پیدا ہو, مٹھیاں بھگ جائیں اور سینے سے لگانے کی بجائے تمہارے سینے پر وار کرنے کے لیے آ جائے. جس ماحول کو سمجھتے تھے یہ گہوارہ ہے, وہ ہو سکتا ہے آتش کدہ ثابت ہو جائے. جن ذروں پر تم چلتے پھرتے رہتے تھے, ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں تیزی اور قسمت پیدا ہو جائے. وہ تیوریاں جو خوش ہو جاتی تھی ان پر بل پڑ سکتے ہیں اللہ. اس لیے اگر صحیح معنوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو, خسارے سے بچنا چاہتے ہو, تو اس کے بعد وتواصوا بالصبر, خود بھی جمے رہو. راستہ یہی ہے, اس کے علاوہ اللہ گواہ ہے کوئی اور راستہ نہیں. اور اپنے ساتھیوں کو, اس راہ کے راہیوں کو ان کی ہمت بناتے چلو کہ اور مل کر کھیل جائیں گے. چند دنوں کی بات ہے, بس ایک موت کا آگے موڑ ہے, اس موڑ کے آگے منزل ہے, بس یہ موڑ گزارنے جاؤ. فرمایا گیا یہ, اور دعوت کے انداز میں فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک. ایک ہی دعوت ہے, ایک ہی چیز کی طرف دعوت ہے, اللہ کے راستے کی طرف, کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو جیسے اللہ فرماتا ہے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اس نے واضح فرما دیا ہے, سبیل فرما دی, ایسے کرو اللہ کی رسول. یہ ہے اللہ کا سبیل, اللہ کا راستہ, تمہارا رب کا راستہ, تمہارا پالنہار پروردگار ہے, اس کے راستے, کسی غیر کے راستے کے, اسی ایک بالحکمہ. ایسے لوگ آئیں گے, سمجھدار ہوشیار آئیں گے, دلیل سے بات ماننے والے آئیں گے. ان کے سامنے اللہ کی کتاب دی, وہ آگے رکھو, وہ دلائل پیش کرو جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے حکمت اور دلیل سے بھر دیا ہے اپنی کتاب کو, وہ رکھو. ان کے ذہن ہے, ذہن رسا پائے ہیں, ان کی عقل یہ سوری ہوئی عقل ہے, ابھی تک صحیح بھٹکے ہوئے ہیں. ان دلائل کے ساتھ صاف اور چستہ انداز سے ان کے سامنے بات کرو گے تو ایسا کرو, ہو سکتا ہے کہ ہوشیار لوگوں میں سے ہو, ان کے سامنے حکمت کے ساتھ بات کرو. نہیں ہے کہ ہم کا بھی دعوت ہے. آخر مشاہدہ شاہد ہے کہ موت کے آغوش میں سر چھپانا پڑتا ہے ہر ایک کو.
اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی احسانات یاد دلائی جائے، موت کی سختی یاد دلائی جائے، یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، کتنا طویل جوان ہے، کیسا زوراور سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے ہاتھ ڈھلک جائے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ مٹکنے والی آنکھیں تھکنے والی، ان کا عالم یہ ہو جائے کہ اگر یہ پتھرا کر چڑھنے لگے تو انسان کی طاقت میں نہیں رہتا کہ ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھ سکے، اور یہ پیر جو آج منو بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں یہ ایسے شل ہو جاتے ہیں، پنڈی سے چمٹ جائے تو آدمی لائے گا، اور پھر اس کے سامنے اس بات کو انجام سے باخبر کیا جائے کہ یہ راؤ ہے جہنم کی آگ کا، اور یہ جنت کی بادشاہی ہے کہ جہاں جانے کے بعد اب تمہاری مرضی ہمیشہ راج کرے گی اگر تم پہنچ گئے جوانی کو، اور وہاں تمہاری مرضی خلاف کبھی کوئی بات نہ ہوگی، جوانی سرمدی ہوگی، خوشی لازوال ہوگی، صحت پر بیماری کا ایک حملہ نہ ہوگا، جو چاہو گے ملے گا، جو سوچ لو وہ تمہارا حق ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ دو گروہ ہیں، ایک تو ہوشیار لوگوں کا ہے، ان کے سامنے دلائل کی انبار لگاؤ اس انداز سے کہ ان پر بار نہ ہو، جذبات کو اپیل کرو موضع حسنہ کے ساتھ، بجادل ہوں پھر لتی ہی احسن، اور بعض ایسے ہوں گے بہرحال وہ لڑنے پر تیار ہوں گے، پرانی روش کو آہستہ سے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ان سے جب مقابلہ ہو، مناظرہ ہو، گفتگو ہو، بحث و تمہید ہو تو اس کے بعد پھر احسن طریقے سے نہ اشتعال ہوگا، نہ زبان کی تیزی ہوگی، نہ انتقامی کوئی جذبہ ہوگا، نہ برابری کا معاملہ ہوگا، تم نے ہمیں برا کہا ہم بھی تم کو برابر کا برا فرمائیں گے، سب کچھ یہ تحمل کے ساتھ ہے، یہ مرضی کے ساتھ ہے، یہ ہوشیاری کے ساتھ، جذبے خیر خائی کے ساتھ اس کا کرنا ہے۔ فرمایا تینوں گروہ مل سکتے ہیں، ایک وہ جو ہوشیار ہوں ان کو دلائل زیادہ موافق آتے ہیں، دلائل کے ساتھ جذبات کو بھی، اور جو عام گروہ ملے گا اس کے لیے موضع حسنہ ہے، یہ زیادہ سود مند ہے، اور ایک تیسرا گروہ ہے جو مخالف گروہ آتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ بھی باللتی ہی احسن، مجادلہ بھی ہے، مقابلہ بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، لیکن اس کی روش پہ نہیں جاؤ گے۔ اگر وہ مخالف ہے، اپنے جوش میں بھرا ہوا ہے، وہ تو کسی بات کو آسانی سے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد تم تحمل سے بتا کچھ کہتا ہے، اس کا جواب انتہائی ستھرا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، موقع کے مطابق ہونا چاہیے، اور شریفانہ ہونا چاہیے، مومنانہ ہونا چاہیے۔ اس انداز سے اگر یہ بات اٹھے گی کچھ حالت نہیں کہ ایمان کی کمی اور ایمان کی خرابی اور اللہ سے بغاوت کے بدلے میں اب یہ حال امت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک زمانہ اسی ایمان کی برکت سے یہ تھا کہ بدوؤں کے خیمے میں ان کا خیمہ ہو یا ان کا چھوٹا سا گھر ہو، مال غنیمت سے یا بیت المال سے جو ان کو ملتا تھا وہ ان کے رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ان کی لڑکیاں، ان کے غلام، ان کا سونا چاندی، ان کا سامان، ان کے جانور، ان کو رکھنے کے لیے ان کو موقع کسی ایمان کی برکت دنیاوی حیثیت، دنیا میں ان کی بات تھی، جس طرف وہ نکل گئے چند سالوں کے اندر یہ ہوا ہے کہ ایک ایک پورے ملک کی آبادیاں دو ایک تین سال کے اندر 80%، 90% ایمان میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ صرف یہ ان کا تبلیغ کا انداز تھا کہ قول کی بھی، عمل کی بھی، خلوص کی انتہا کر ڈالی ہے۔ لوگوں نے جب نقشہ دیکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ واقعہ آپ کے لیے عبرت کا ہوگا کہ کتنی جلدی 100 سال کے اندر وہ بات باقی نہیں رہی ہے۔ اور بنو امیہ کی، جن کے لشکروں نے افغانستان کو متحدین اس زمانے میں، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، صحابہ کرام کے لشکر جن کے ساتھ ان کے شاگرد تابعین تھے، پہنچے ہیں، فتح کیا ہے، خراج دینا اس عیسائی نے منظور کر لیا۔ پھر صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں ایک چھوٹا سا وفد جاتا تھا، خراج لے آئے، بیت المال میں داخل کر دیا۔ زمانہ گزرا ہے، اب ایمان کی وجہ